السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 19ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نئے آنے والے دوست اس موضوع کو موجودہ حالات کے تناظر میں مکمل سمجھنے کے لیے تمام پروگرامز لازمی دیکھیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنو تمیم کو اس وقت سے ہمیشہ عزیز اور دوست رکھتا ہوں جب سے میں نے ان کی 3 خاص خوبیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی خوبی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بنو تمیم ہی وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے مقابلے پر زیادہ سخت اور بھاری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دوسری خوبی کے بارے میں یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کی طرف سے صدقات یعنی زکوٰۃ کے اموال و مویشی وغیرہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی طرف سے آئے ہوئے صدقات ہیں۔ اور ان کی تیسری خوبی اس طرح ظاہر ہوئی کہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ بنو تمیم دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اور بھاری ثابت ہوں گے، یعنی جب دجال کا خروج ہوگا تو بنو تمیم ہی کے لوگ سب سے زیادہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کے توڑ میں سب سے زیادہ کوشش کریں گے اور اس کی تردید میں سب سے آگے رہیں گے۔ اس طرح ان الفاظ میں بنو تمیم کی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ بنو تمیم کی نسل کے لوگ اسی کثرت کے ساتھ ظہور دجال کے زمانہ میں بھی ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں بنو تمیم کے بارے میں دجال کی بجائے یہ الفاظ درج ہے، وہ بنو تمیم جنگ ملاحم یعنی جنگ عظیم میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت قتال کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بنو تمیم سے ہی تھے اور یہ قبیلہ آج بھی یمن، حجاز اور عراق میں موجود ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ خوز اس قوم کا نام ہے جو خوزستان میں رہتی ہے، یہ مغربی ایران میں واقع ہے، اور کرمان جنوب مشرقی ایران کا صوبہ ہے اور اس کا دارالحکومت بھی کرمان ہی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال 70,000 افراد کے ساتھ خوز اور کرمان کے علاقوں میں اترے گا، اس کا ساتھ دینے والوں کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چپٹے ہوں گے۔ دجال کے حواریوں کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ایران سے ہے۔ اصفہان، یہودیہ، خوز اور کرمان کے بارے میں روایات گزر چکی ہیں۔ ان احادیث کے کیا معنی لیے جائیں اور ان سے کیا سمجھا جائے، اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایران پر مکمل قبضہ یہودیوں کا ہو جائے گا، دوسری یہ کہ حکومتیں یہی رہیں گی لیکن اصل حکمران یہودی ہوں گے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ایران میں یہودی زمانہ قدیم سے بستے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض قبائل نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اصل میں یہودی ہی رہے۔ ایسا ہی ایک فرقہ ایران کے کئی اہم شہروں میں آباد ہے جو جدید اسلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس بات کا ذکر پچھلی قسطوں میں ہو چکا ہے کہ ایران کے یہودی تمام یہودیوں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانی یہودی کئی مرتبہ اسرائیلی حکومت کی اس درخواست کو مسترد کر چکے ہیں جس میں انہیں اسرائیل میں آ کر بسنے کی دعوت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، چنانچہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو پتھر اور درخت یوں کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال، مگر غرقت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقت ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسرائیل نے جب گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا اسی وقت سے وہاں غرقت کے درخت لگانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی یہودی جگہ جگہ اس درخت کو لگاتے ہیں، ممکن ہے اس درخت کے ساتھ ان کی کوئی خاص نسبت ہو۔ ناظرین، ظہور مہدی کے حوالے سے اس کے قریب ترین واقعات کچھ یوں ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا، اس سے پہلے ایک عالم جن کا نام نفس زکیہ ہوگا ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرب کے بادشاہ کی موت پر قبائل میں اختلاف پیدا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوں گی۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر ان کے خلاف آنے والا لشکر دھسا دیا جائے گا اور دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر جنگ ہوگی۔ اس وقت کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے 2 بڑے مرکز ہوں گے، ایک عرب کی سرزمین اور دوسرا ہندوستان کا محاذ۔ دور فتن کی علامات جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ اب ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آنے والا وقت سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا، ہر نئی آنے والی مصیبت کے مقابلے میں گزشتہ مصیبت ہلکی لگے گی، لہٰذا نجات اسی میں ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کی تیاری کی جائے اور اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ آپ آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا مشکل ہے ان فتنوں سے بچنا، لیکن خود کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے آسان سا حل ہے کہ ہم دین کے ان ارکان، ان باتوں کو اپنائیں جن کا ہمیں
ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ ہمارے علماء کا کردار کتنا ضروری ہے۔ کیا وہ اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں خود چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے سوال کریں کہ جناب اس طرف بھی کچھ بیان کیا کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان فتنوں کے ظہور کی رفتار تیز ہو رہی ہے، گویا ہمیں خود محنت کرنا ہے کہ ان فتنوں سے جتنا ہو سکے خود کو، اپنے ارد گرد دوست احباب کو ہر چھوٹے چھوٹے برے عمل سے روکنا ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ برائی کو روکے اور نیکی کی تعلیم دے۔ ہمیں موجودہ اور آنے والے دور کے بارے میں کھلے الفاظ میں بتایا گیا کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں، پھر جب ان کے پاس قیامت آئے گی تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ فتنوں کے گہرے سائے دن بدن انسانیت کو اپنی گرفت میں لیے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ انتہائی آزمائش کی گھڑی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس امتحان گاہ سے گزرے بغیر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد اب آئے گی۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ نے ان تمام احادیث کو سنا، ان تمام احادیث میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا مقصد واضح ہے، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔